ناظرین، دور جدید ہو یا قدیم، ہر زمانے میں تعلیم کی اہمیت، اس کی افادیت رہی ہے اور رہے گی۔ کوئی بھی شخص آج کے وقت میں تعلیم کی اہمیت و افادیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ تعلیم انسان کو انسانیت کا پاٹھ پڑھاتی ہے، انسانیت کا درس دیتی ہے۔ تعلیم انسان کو زندگی جینے کا سلیقہ اور طریقہ دکھاتی ہے۔ تعلیم انسان کو اچھے اور برے، غلط اور صحیح کا فرق بتاتی ہے۔ اس لیے تعلیم کی حقیقت ایک مسلم حقیقت ہے جس کا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ تعلیم یافتہ اور بغیر تعلیم یافتہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ موجودہ وقت میں جدید تعلیم کی بھی اپنی اہمیت ہے، وہ ایک مسلم حقیقت ہے، اس کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس نے بھی ہمیشہ اپنا لوہا منوایا ہے۔ ہر شخص جدید تعلیم سے آراستہ ہونا چاہتا ہے۔ اس لیے اردو ادب کا دامن جدید تعلیم سے وابستہ ہے۔ سائنس، انجینئرنگ، ٹیکنالوجی اور دوسری تمام ایسی تعلیم جو جدید تعلیم سے وابستہ ہیں، اس کے اہم شعبے ہیں۔ ان تمام تعلیم کو پیش نظر رکھتے ہوئے اردو ادب کے اندر بھی یہ ضرورت بہت شدت سے محسوس کی جا رہی ہے کہ جدید تعلیم کو اس کے اندر شامل کیا جائے۔ انہی تمام مدعوں پر بات کرنے کے لیے آج ہم یہاں اسٹوڈیو میں جمع ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم بات چیت کا آغاز کریں، ہم سب سے پہلے ان اپنے مہمانوں کا آپ کی خدمت میں تعارف پیش کیے دیتے ہیں۔ ہمارے بائی جانب جو تشریف فرما ہے جناب مزمل علی صاحب ہیں، ہم آپ کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کلام شاعر میں آج ہمارے ساتھ موجود رہیں گے جناب مجیب الرحمان عرف مجیب ساحل صاحب۔ ساحل صاحب، آپ کا بھی اس پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ قبل اس کے کہ ہم بات چیت کا آغاز کریں، ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ جناب مجیب الرحمان عرف مجیب ساحل صاحب سے ان کا کلام سماعت فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک مطلع اور ایک شعر حاضر خدمت ہے کہ وقت لے گا کروٹیں، وقت لے گا کروٹیں، یہ بیٹیاں بڑھ جائیں گی۔ وقت لے گا کروٹیں، وقت لے گا کروٹیں، یہ بیٹیاں بڑھ جائیں گی، اور مفلس باپ کی مجبوریاں بڑھ جائیں گی۔ وقت لے گا کروٹیں، یہ بیٹیاں بڑھ جائیں گی، اور مفلس باپ کی مجبوریاں بڑھ جائیں گی۔ حقیقت تم جو آ جاؤ گے اپنا ہوش کھو بیٹھیں گے ہم، تم جو آ جاؤ گے اپنا ہوش کھو بیٹھیں گے ہم، تم نہیں آؤ گے تو بے چینیاں بڑھ جائیں گی، بہت خوب، تم نہ آؤ گے تو بے چینیاں بڑھ جائیں گی۔ ایک غزل کے چند اشعار پیش کرتا ہوں کہ آج بھی خالی گھر جائیں کیا، آج بھی خالی گھر جائیں کیا، ایک مزدور کی کیفیت بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ آج بھی خالی گھر جائیں کیا، بھوکے پیاسے مر جائیں کیا، آج بھی خالی گھر جائیں کیا، بھوکے پیاسے مر جائیں کیا۔ اور شعر دیکھیے اس میں کہ جان بھی پیارے اپنی کب ہے، کیا جان بھی پیارے اپنی کب ہے، جان بھی پیارے اپنی کب ہے، نام تمہارے کر جائیں کیا، جان بھی پیارے اپنی کب ہے، نام تمہارے کر جائیں کیا۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ تم ظالم سے خوف زدہ ہو، تم ظالم سے خوف زدہ ہو، تم ظالم سے خوف زدہ ہو، ہم بھی اس سے ڈر جائیں کیا، بہت خوب، بہت خوب، تم ظالم سے خوف زدہ ہو، ہم بھی اس سے ڈر جائیں کیا۔ اور شعر دیکھیے کہ خوف کا ہر سو سناٹا ہے، خوف کا ہر سو سناٹا ہے، ایسے میں باہر جائیں کیا،
واہ خوف کا ہر سو سناٹا ہے، ایسے میں باہر جائیں کیا، اور بات نہ مانے کوئی اگر تو، بات نہ مانے کوئی اگر تو، غصہ کر کے مر جائیں کیا، بات نہ مانے کوئی اگر تو، غصہ کر کے مر جائیں کیا، جیب بھی اپنی خالی ساحل، کیا بات، جیب بھی اپنی خالی ساحل، بچوں کو دے کر جائیں کیا، کیا بات، بچوں کو دے کر جائیں کیا، آج بھی خالی گھر جائیں کیا، بھوکے پیاسے مر جائیں کیا۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت ہی خوب۔ عمدہ۔ ہم جناب مزمل علی صاحب کے پاس آتے ہیں اور اردو ادب کے تعلق سے، جدید تعلیم کے تعلق سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ جدید تعلیم اور اردو ادب کا کیا رشتہ ہے۔ یہ سوال ہمارے سامعین کے سامنے وضاحت فرمائیں تاکہ اس سے معلوم ہو سکے کہ اردو ادب کا جدید تعلیم سے ایک رشتہ ہے اور وہ کیا ہے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ سوال کیا گیا کہ اردو ادب پر اور جدید تعلیم کے درمیان جو ہے کیا ہم آہنگی، کیا ربط، کیا رشتہ ہے، تو اس سلسلے میں اگر میں یہ کہوں کہ اگر اردو ادب کو جو فروغ ملا ہے وہ جو ہے جدید تعلیم کا ہی دین ہے۔ اگر جدید تعلیم نہ ہوتی تو شاید جس منزل پر آج اردو ادب ہے اس منزل پر یہ اردو ادب نہ ہوتا، چونکہ جب ہم ہندوستان کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مغلیہ سلطنت سے جب جو ہے برٹش انگریزوں نے جو ہے حکومت لی ہے تو اس وقت جو ہے مغلیہ سلطنت کا جو سرکاری زبان تھی وہ فارسی تھی۔ چونکہ مغلیہ سلطنت کی زبان فارسی تھی اس لیے سرکاری زبان اور قانون وغیرہ، تمام خط و کتابت وغیرہ، تمام دستاویز وغیرہ تمام فارسی زبان میں استعمال کیے جاتے تھے۔ لیکن جب مغلیہ سلطنت سے انگریزوں نے اس حکومت کو لیا تو چونکہ انگریزوں کی زبان فارسی زبان نہیں تھی، وہ سلا بلد تھے، اس لیے اب انہوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ عوام کی زبان کو سیکھیں اور اس فارسی کے برچسپ ہونے کو ختم کریں۔ لہذا انہوں نے سب سے پہلے، یعنی اس وقت اردو زبان جو ہے بس علاقوں میں محدود تھی، اس طریقے سے فروغ نہیں تھا، لہذا انہوں نے جو ہے اردو ادب کو فروغ دینے کے لیے تاکہ ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہو اور وہ عوام کی بات کو سمجھ سکیں، تو انہوں نے 1800 عیسوی میں جو ہے کلکتہ میں جو ہے فورٹ ولیم کالج کا ایجاد کیا، یعنی قائم کیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ انگریز اس میں افسران جو ہے اس میں وہ علوم حاصل کریں کہ جس کے ذریعے جو ہے عوام سے ہم آہنگی پیدا ہو سکے، ان کی زبان کو سیکھا جا سکے۔ اور فورٹ ولیم کالج نے جو ہے مغربی یعنی جو کلچر کو، مغربی جو ادب کے لٹریچر وغیرہ کی کتابوں کو اردو ادب وغیرہ میں جو ہے ترجمہ کر کے جو ہے پیش کیا، تو اس طریقے سے جو ہے اردو ادب کو فروغ ملا۔ اگر جو ہے وہ کسی بھی عنوان سے رہا ہو، چاہے وہ سیاسی عنوان سے رہا ہو، لیکن بہرحال جدید تعلیم کا اردو ادب پر اثر رہا ہے اور اسی کی وجہ سے جو ہے اردو ادب اس منزل تک پہنچی ہے۔ فورٹ ولیم کالج نے بہت سی کتابوں کی تصنیف کی اور جو ہے مغربی کلچر کی عظیم کتابوں کو جو ہے کا ترجمہ کیا گیا، اس میں جو ہے ناول وغیرہ جو ہے افسانے وغیرہ لکھے گئے، اور جیسے اسی دور میں جو ہے میر امن کی جو ہے کتاب جو ہے باغ و بہار وغیرہ جو ہے تالیف کی گئی، مثنویاں وغیرہ لکھی گئی، اس طریقے سے اردو ادب کو جو ہے فروغ ملا۔ تو یہ کہا جائے کہ آج جو اردو ادب جو ہے اس منزل تک پہنچا ہے یہ جدید تعلیم کے دین ہے، اگر جدید تعلیم نہ ہوتی تو شاید اس منزل تک نہ پہنچتا۔ بالکل صحیح کہا جناب مزمل علی صاحب آپ نے کہ جدید تعلیم کو جو فروغ ملا ہے تو وہ فروغ جو ہے جدید تعلیم ہی کی بنیاد پر ملا ہے۔ اردو ادب میں جو بھی ترقیات ہوئی ہیں وہ جدید تعلیم کے کہہ سکتے ہیں من سے ہوئی ہیں، ان کے تمام طریقوں کو اپنا کر ہوئی ہیں، اس کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ مزید ہم یہ چاہیں گے کہ جدید تعلیم میں کون کون سے مضامین شامل ہیں تاکہ اس کی بھی وضاحت ہو جائے کہ جدید تعلیم سے جو لوگ وابستہ ہونا چاہتے ہیں تو وہ ان مضامین میں کس طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایک جدید تعلیم کا دائرہ بہت وسیع ہے، لیکن جو ہے اہم جو علوم جو اس میں شامل ہیں وہ سائنس ہے اور ٹیکنالوجی ہے۔ باقی جتنے بھی علوم ہیں وہ اسی کی فروع ہیں، اسی کی شاخیں ہیں، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور جو ہے ویسٹرن کلچر جو ہے یا ویسٹرن جو ہے ایجوکیشن کو بھی جدید تعلیم کہا جا سکتا ہے۔
تو اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے انجینئرنگ کی تعلیم ہے یا اسی طرح سائنس، علم سائنس کی تعلیم ہے یا ٹیکنالوجی انٹرنیٹ کی تعلیم ہے، یہ ساری تعلیم جو ہے جدید تعلیم میں شامل ہے اور اردو ادب کا دامن اس سے مالا مال ہے اور اردو ادب ان سے بھرپور ترقی حاصل کر رہا ہے اور اپنے تمام کہہ سکتے ہیں کہ اردو کے جاننے والے حضرات کے لیے بہت ساری چیزیں فراہم کر رہا ہے۔ یہاں پر ایک سوال اور آپ سے کریں گے کہ اردو ادب کے دائرے میں جدید تعلیم کو مزید کیسے جوڑا جا سکتا ہے اور اس کے دامن کو مزید اور کیسے مالا مال کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی بہت اہم سوال آتا ہے کہ اردو ادب مر رہی ہے، ایک سوال اٹھتا ہے، اردو ادب ختم ہو رہی ہے، ایک سوال اٹھتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جدید تعلیم کو اگر ہم اپنائیں تو اس کا دامن اور بڑھ سکتا ہے اور مضبوط ہو سکتا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اردو ادب ہی نہیں بلکہ زندگی کے تمام شعبوں پر جو ٹیکنالوجی کا اثر رہا ہے اور ہر دور میں جو ہے بلکہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کا انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے۔ بالکل آج کی دنیا میں جو قدیم دنیا کا اگر ہم قدیم زمانے کا جائزہ لیں تو اس وقت یہ وسائل نہیں تھے جو آج کے دور میں ہیں۔ اس وقت یہ تھا کہ اگر ہمیں خبر پہنچانی ہوتی تھی، ایک ذریعہ ابلاغ تو صرف اخبار وغیرہ ہوتے تھے یا جو ہے میسیج وغیرہ ہوتے تھے یا خط و کتابت کے ذریعے خبر پہنچائی جاتی تھی، لیکن آج ٹیکنالوجی کے دور میں جو ہے یہ بہت آسان ہو گیا ہے، یعنی لمحوں میں انسان جو ہے ایک دنیا کے کونے میں بیٹھا ہوا دوسرے دنیا کے آخری کونے تک جو ہے خبر پہنچا سکتا ہے۔ اسی طریقے جہاں ٹیکنالوجی نے، جہاں انٹرنیٹ کی دنیا نے جو ہے یعنی معاشی جو ہے زندگی پر جو اثر ڈالا ہے، وہیں ادب پر بھی جو ہے اثر ڈالا ہے۔ اس انٹرنیٹ کے ذریعے چونکہ سب سے پہلے انٹرنیٹ کا جو اثر پڑا وہ جو ہے انگریزی تعلیم پر پڑا، چونکہ انگریزی جو ٹیکنالوجی جو ہے تعلیم ہے اس کو ایجاد کرنے والے ہی وہ افراد ہیں جن کی زبان جو ہے انگریزی زبان ہے، جن کی مادری زبان انگریزی زبان ہے، اس لیے سب سے پہلے کمپیوٹر میں جو ہے انگلش آئی۔ اس کے بعد جب انگلش کی افادیت کو دیکھتے ہوئے یعنی ٹیکنالوجی کی افادیت کو دیکھتے ہوئے جب دیگر زبان والوں نے دیکھا تو اس کے ساتھ ساتھ اردو والے بھی اس طرف متوجہ ہوئے اور اردو کے تنظیموں اور اداروں نے اس کے سلسلے میں کام کیا، اور سب سے پہلے جو ٹیکنالوجی دور میں جو اس کا کام کمپیوٹر کی دنیا میں آیا وہ ان پیج نے کام کیا۔ ان پیج نے جو ہے اس وقت بھی جب ان پیج نے کام کیا ہے تو ان پیج کے حوالے سے جو ہے اردو ادب کا مواد جو ہے فراہم کیا جانے لگا، لیکن چونکہ مجبوری یہ تھی اس وقت ان پیج جو ہے یونیکوڈ میں نہیں تھا، لہذا اس وقت جو ہے خاص یعنی جو ہے ہر طبقہ جو ہے اردو ادب سے آشنا نہیں ہو سکتا تھا انٹرنیٹ کے ذریعے، لہذا اس اہمیت کو بھی محسوس کرتے ہوئے ان پیج نے جو ہے اس کو اردو کو جو ہے یونیکوڈ میں کنورٹ کیا، تقسیم یعنی چینج کیا، بدل دیا، اور جب سے جو ہے فونیٹک کی بورڈ کے ذریعے جو ہے اردو استعمال کی جانے لگی اور یہ اس طریقے سے رواج تک پہنچی، عروج تک پہنچی کہ آج جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے بھی آپ موبائل پر بھی آپ جو اردو ادب کو جو ہے یا اردو کے مواد کو جو ہے تقسیم پہنچا سکتے ہیں، اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم جو ہے آج کی دنیا میں جس طریقے سے دیگر زبانوں کو، دیگر کلچر کا، دیگر جو ہے تہذیبوں کو جو ہے مواد ہم فراہم کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے بآسانی جو ہے ہم انٹرنیٹ کے ذریعے اردو ادب کے مواد کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اردو کے مواد کو یوٹیوب کے ذریعے، آڈیو کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے اور اسی طریقے سے آن لائن سسٹم کے ذریعے ہم دور تک پہنچا سکتے ہیں اور اس کے دائرے کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ دیکھیں آن لائن کی جب بات آتی ہے تو آج کے وقت میں ہر ادارہ آن لائن سسٹم، تعلیمی سسٹم کو بہت تیزی کے ساتھ میں بڑھا رہا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آن لائن سسٹم کے اندر جدید ادب اور اردو ادب کو کس طریقے سے دیکھا جائے اور کس طریقے سے اس کو مزید ترقی کی راہ پر لایا جائے، اس کو بھی ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ بہت خوب، یہ جو آن لائن سسٹم بھی بہت عمدہ اور بہت اچھا نظام ہے، اس کے ذریعے جو ہے انسان جو ہے اپنی تعلیم کو، اپنے کلچر کو اور اپنے جو ہے ادب کو دوسرے قوموں تک منتقل کر سکتا ہے، چونکہ پہلے جو ہے زمانے قدیم میں اگر ہم دیکھیں جو اردو ادب تھا وہ ایک مدرسوں تک محدود تھا یا جو ہے ایک کسی پیڑ کے سائے کے نیچے علاقائی زبان کے اعتبار سے وہاں جو ہے سادہ طریقے سے جو ہے اردو بولی جاتی تھی،
اردو جو استعمال کی جاتی تھی وہی، اور جو درسی نظام وغیرہ قائم تھا اسی کے اعتبار سے اردو پڑھائی جاتی تھی. لیکن اب آن لائن کے ذریعے ہم جو ہے ایک دنیا میں بیٹھ کر جو ہے ہم دیگر ممالک تک جو ہے اپنی زبان، اپنی آواز کو اور اپنے درس کو پہنچا سکتے ہیں. ہم یہاں بیٹھ کے ہندوستان میں بیٹھ کر جو ہے امریکہ، ایران، عرب، عراق، پاکستان وغیرہ وغیرہ جتنے دنیا کے ہر جو ہے کونے کونے سے جو ہے باخبر ہو سکتے ہیں، اور وہاں جو نظام چل رہا ہے اسی طریقے سے ہم ان کے نظام کو بھی حاصل کر سکتے ہیں آن لائن رہ کر، اور اپنے ادب کو بھی جو ہے آن لائن رہ کر جو ہے زوم کے ذریعے یا واٹس ایپ گروپ کے ذریعے یا ایس وی کے ذریعے یا جو ٹویٹر وغیرہ کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں. بہت اچھا نظام بنایا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ واٹس ایپ میں SMS کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے یا اسی طرح جو ہے انسٹاگرام کے ذریعے بھی اردو ادب کی خدمت کی جا سکتی ہے اور کی جا رہی ہے. لیپ ٹاپ ہے یا انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو انٹرنیٹ کے ذریعے اس کو فروغ دیا جا سکتا ہے اور دیا جا رہا ہے. یا گوگل میٹ ہے یا زوم پر بہت سارے مشاعرے ہوتے ہیں، اس میں لوگ شرکت کرتے ہیں اور اردو کو مزید، جیسے کہ لاک ڈاؤن کے اندر لوگ جمع نہیں ہو سکتے تھے، اس وقت ایک پورا جلسہ کیا گیا، تمام لوگوں کو اس میں جوڑا گیا اور اردو کو فروغ دیا گیا. یہ ایک اچھا میسیج ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے اور آن لائن کے ذریعے بھی اردو کو فروغ مل رہا ہے، جو جدید تعلیمی کا ایک حصہ ہے. یہاں پر ہم مزید ایک سوال اور کرنا چاہیں گے، اردو ادب میں جدید تعلیم کی اس وقت کیا ضرورت ہے، اور یا ہے یا نہیں ہے، اس کو بھی وضاحت کریں. جیسا کہ پہلے بھی میں نے ابھی عرض کیا کہ اس وقت جو ہے جدید تعلیم زندگی کا ایک حصہ بن چکی ہے. جب زندگی کا ایک حصہ بن چکی ہے تو معاشرے کے لیے بھی، اور ہر وہ معاشرہ اور قوم جو ہے اپنے ادب و تہذیب کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. جب معاشری زندگی کا حصہ بن چکی ہے تو بہرحال ادب کے لیے بھی انتہائی ضروری اور اہم جو ہے یہ ہے کہ جدید تعلیم کی طرف رجوع کیا جائے اور اس کے جو ہے اس کے ذریعے جو ہے علم وغیرہ حاصل کیا جائے. یہ اہمیت ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اردو ادب کا دامن تنگ ہے، بلکہ اس کے دائرے کو وسیع کیا جائے اور جو اس وقت کی جو فیسلٹیز ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس کا استعمال کر کے مزید اس دائرے کو بڑھایا جا سکتا ہے. مزید یہاں پر جب آپ نے امپیج کی بات کی تھی ابھی اس سے پہلے، ہم یہاں پر یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ امپیجی کے ذریعے کیلیگرافی بہت تیزی کے ساتھ میں ہو رہی ہے، یا ٹریفک ڈیزائننگ بہت تیزی کے ساتھ میں اس کا اہم کردار سماج کے سامنے آ رہا ہے. یہ ایک پیشہ ور بھی ایک انتخاب ہو سکتا ہے کہ کسی کی زندگی کے لیے یہ چیز بہت اہم ہو سکتی ہے. تو اس میں ہم اردو ادب کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ ہم ان جدید ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہوئے مزید کس طریقے سے آگے بڑھا سکتے ہیں؟ جدید ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اردو ادب کو بھی جو ہے ہم آگے فروغ دے سکتے ہیں جس طریقے سے، اور یہ جو ہے جدید تعلیم ہی ہے جس کی وجہ سے آج جو ہے ہم تک اردو ادب پہنچی ہے. اب جدید تعلیم کے ذریعے جو ہے مشاہرہ کر کے یا یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کہ کمپیوٹر میں اگر ہم امپیج سیکھیں اور مزید کیلیگرافی جو پہلے ہم ہاتھ سے کیا کرتے تھے وہ سارے سسٹم جو ہے کمپیوٹر میں آ گئے ہیں. گرافک ڈیزائننگ جو ہم ہاتھوں سے کیا کرتے تھے وہ بھی آ گئے ہیں. تو اس طریقے سے ہم اپنا وقت بچا سکتے ہیں اور وقت بچا کر ہم جو ہے کمپیوٹر سے اس سے جو ہے سہارا لے سکتے ہیں. بہت اچھی گفتگو آپ نے کی اور بہت اچھا لگا آپ نے تمام یہ معلومات فراہم کی. اب آخر میں ہم ایک دفعہ پھر اپنے مہمان خصوصی کی طرف گامزن ہوتے ہیں، ان کی طرف جاتے ہیں جناب مجیب الرحمان اور مجیب صاحب سے، اور ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنا ایک کلام اور ہمارے سامنے ان کے لیے پیش کر فرمائیں. ایک مطلب 2 شعر پیدا کر لیجئے کہ وقت کی قدر کرو جی، وقت نہ کھوتے رہنا. جی، وقت کی قدر کرو، وقت نہ کھوتے رہنا، ورنہ تقدیر میں لکھ جائے گا روتے رہنا. کیا بہت خوب، واہ واہ. وقت کی قدر کرو، وقت نہ کھوتے رہنا، ورنہ تقدیر میں لکھ جائے گا روتے رہنا. بہت عمدہ. اور شعر دیکھیے کہ کیسے پنپے گا کہیں پھر کوئی نفرت کا شجر. کیا کیسے پنپے گا پھر کہیں نفرت، کیسے پنپے گا کہیں پھر کوئی نفرت کا شجر، ہر طرف پیار کے پودوں ہی کو بوتے رہنا. بہت خوب. ہر طرف پیار کے پودوں ہی کو بوتے رہنا. اور یہ بھی مقطع دیکھ لیجئے کہ ڈھال لیتے ہیں ہر ایک غم کو خوشی میں ساحل. ڈھال لیتے ہیں ہر ایک غم کو خوشی میں ساحل، ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے کبھی روتے رہنا. ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے کبھی روتے رہنا. یہ غزل کے چند اشعار اور پیش کروں گا اس کے بعد اجازت. کہ مطلب یوں ہے کہ زندگی جب ڈھلان پر آئی، زندگی جب ڈھلان پر آئی، زندگی جب
ढलान पर आई, जिंदगी जब ढलान पर आई, बात दिल की जुबान पर आई। क्या वाह, जिंदगी जब ढलान पर आई, बात दिल की जबान पर आई। और शेर देखिए कि कोई रोया है रात भर शायद, कोई रोया है रात भर, कोई रोया है रात भर शायद, जो नदी ये उफान पर आई। वाह 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 वाह, कोई रोया है, शुक्रिया, कोई रोया है रात भर शायद, जो नदी ये उफान पर आई। बहुत उम्दा। और जब शेर मुलाजा कीजिए कि जब गलत को गलत कहा उसने, जब गलत को गलत कहा उसने, जब गलत को गलत कहा उसने, कहने वाले की जान पर आई। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। जब गलत को गलत कहा, जब गलत को गलत कहा उसने, शुक्रिया नवाजिश, जब गलत को गलत कहा उसने, कहने वाले की जान पर आई। हकीकत। और शेर देखिए कि फिर मुझे याद आई वालिद की, फिर मुझे याद आई वालिद की, फिर मुझे याद आई वालिद की, धूप जब साहिबान पर आई। बहुत उम्दा, वाह 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 वाह, शुक्रिया। फिर मुझे याद आई वालिद की, धूप जब साहिबान पे आई, वाह वाह, जब साहिबान पर आई। और शेर ये कि ये बतौर ख़ास इरशाद कि गिरते गिरते ये नस्ल इंसानी, गिरते गिरते ये नस्ल इंसानी, गिरते 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 ये नस्ल इंसानी, आखिरी पायदान पर आई। वाह बहुत उम्दा नवाजिश। गिरते गिरते ये नस्ल इंसानी, आखिरी पायदान पर आई। और मक्ता और मुलाजा कर लीजिए कि सारे अरमा दबा लिए साहिल, सारे अरमा दबा लिए साहिल, सारे अरमा दबा लिए साहिल, बात जब खानदान पर। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, वाह वाह। सारे अरमा दबा लिए साहिल, बात जब खानदान पर आई, वाह, बात जब खानदान पर आई, जिंदगी जब ढलान पर आई, बात दिल की जुबान। बहुत उम्दा, वाह वाह, शुक्रिया। नाजरीन, अभी आप जदीद तालीम और उर्दू अदब के ताल्लुक़ से हमारे मेहमानों से बातचीत समाअत फरमा रहे थे और कलाम शायर में जनाब मुजीब साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे। हम आखिर में अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं, जनाब मुज़म्मिल अली साहब जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू की, जदीद तालीम और उर्दू अदब के ताल्लुक़ से बहुत सा मवाद पेश किया। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ कलाम शायर में आज जो तशरीफ़ फरमाते जनाब मुजीबुर रहमान उर्फ मुजीब साहिल साहब, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत ही आला कलाम पेश किया। इसी के साथ जलसे का इख्तिताम होता है।